الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان مبارک کی 21 تاریخ کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ان کے فضائل کے بارے میں آپ کو مختلف کلپس ملیں گی، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جس طرح کہ خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ ان کے بارے میں 2 گروہ ہوں گے۔ فرمایا کہ محب غالن و مبغض قالن، کہ محبت میں حد سے آگے بڑھنے والا اور دشمنی رکھنے والا، یہ 2 گروہ جو ہیں یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیدا ہوں گے اور ہو چکے ہیں۔ خارجی حضرات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان گھٹاتے ہیں، ان کی خلاف شان میں توہین کرتے ہیں، اور رافضی حضرات ان کی شان اس طرح بڑھاتے ہیں کہ ان کو انبیاء تک ملاتے ہیں اور اللہ تک کا درجہ دیتے ہیں۔ تو رافضیوں میں 2 گروہ ہیں، ایک ان کو انبیاء میں تک ملاتے ہیں اور کچھ تو ان کو اللہ تک ملاتے ہیں، کچھ اللہ سے بھی اوپر کہتے ہیں۔ بہرحال تو آج ان کے سامنے ان کا رد ہوگا جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو انبیاء تک ملاتے ہیں، بلکہ انبیاء سے بڑھا کر بتاتے ہیں کہ انبیاء کی شان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم ہے سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ان میں سے ایک شہنشاہ نقوی کی کلپ میں نے سنی تھی، وہ ذرا آپ سن لیں، پھر اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ مولا علی کو ہم انبیاء کرام سے افضل جانتے ہیں، کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن و سنت کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ 2 حدیثیں پڑھوں گا، 1 آیت پڑھوں گا، سمجھے؟ لہذا علیہ السلام علی کے نام کے ساتھ لکھنا بالکل ٹھیک ہے، لکھنا چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے شہنشاہ نقوی کی کلپ سنی، یہ کھل کر اور واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات تو میں اس کا رد کروں گا قرآن سے۔ قرآن میں آپ کھول کر دیکھیں، سورہ انعام کی آیت 83 آیت سے لے کر 87 آیت تک، یہ جو 5 آیات ہیں، ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے انبیاء علیہ السلام کا، ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا علیہ السلام، اور نوح کا، داؤد کا، سلیمان، ایوب، یوسف، ان سب کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ نے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر جو 86 پر آتے ہیں، تو وہاں فرمایا اللہ نے کہ وَإِسماعیلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اسماعیل اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو ہم نے ان سب کو عالمین پر فضیلت دی ہے، سارے عالمین پر ہم نے ان سب کو فضیلت دی ہے۔ یعنی انبیاء کا ذکر فرما کے اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے انبیاء کو سارے عالمین پہ فضیلت دی ہے۔ تو انبیاء جو ہیں وہ غیر انبیاء سے افضل ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا اگلی آیت میں، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ ہم نے ان انبیاء علیہ السلام کو فضیلت دی ان کے آبا سے، ان کے اولادوں سے، ٹھیک ہے، اور ان کے بھائیوں سے، اور ان کو ہم نے چنا، انبیاء کو ہم نے چنا، ان کی طرف وحی بھیجی، ان کو تبلیغ کے لیے ہم نے چنا، اور ان کو ہم نے ہدایت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو چنا ہے اور انبیاء کو دوسروں کے اوپر درجہ دیا ہے، جو ان کے بھائی ہیں، ان کے باپ کی اولاد ہیں، ان سے بھی اللہ نے نبی کو درجہ بڑھ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تفسیر دیکھیں ذرا آپ۔ شیعوں کے نعمت اللہ جزاری گزرے ہیں، ان کے بڑے مجتہد، ان کی تفسیر عقود المرجان جلد نمبر 2 پیج 60 واضح لکھا ہوا ہے، وَمِنْ آبَائِهِمْ، اس جو آیت ہے اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اَيَ فَضَّلْنَا كُلًّا مِّنْهُمْ أَوْ هَدَيْنَا هَؤُلَاءِ وَبَعْضَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَن لَّمْ يَكُن نَّبِيًّا وَلَا مَهْدِيًّا، کہ ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو، ان کے بعض آبا میں سے، ان کی بعض اولاد میں سے۔ کیوں فضیلت دی ہے؟ کیونکہ وہ نبی نہیں تھے، یہ نبی تھے، اور ان کے بعض آبا اور اولاد وہ نبی نہیں تھے، اس لیے ہم نے نبوت کی وجہ سے ان کو فضیلت دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے انبیاء کو، وہ ایک نبوت کا جو درجہ ہے، جو نبوت کا عہدہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے فضیلت دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات۔ اور آگے چلیں، ان کے شیعوں کے ترجمہ فرمانہ کھول کے دیکھیں ذرا، پیج 94 سورہ آل عمران کی آیت 79 ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس پہ تفسیر میں کیا لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 شخص میرے بارے میں گمراہ اور داخل جہنم ہوئے، ایک وہ جو میری دوستی میں افراد کر کے مجھے
میرے درجے سے آگے بڑھا دیتا ہے، اور دوسرا وہ جو مجھے میرے مرتبے سے گھٹا دیتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو لوگ آپ کے فضائل کے خواہ مخواہ تعویلیں کرتے ہیں، یا کسی امام کو نبوت، یہ الفاظ دیکھیں، یا کسی امام کو نبوت یا خدائی کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، وہ خارج از ایمان ہیں، وہ خارج از ایمان ہیں۔ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ ان کے شیعہ مولوی کا فتویٰ ہے کہ جو انبیاء کے درجے تک پہنچائیں یا ان سے بڑھائیں، یہ کیا ہے؟ ایمان سے خارج ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شہنشاہ نقوی کی آپ نے کلپ سنی تو وہ اس کے فتوے سے ایمان سے خارج ہو گیا، اور جو شیعہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ انبیاء سے افضل ہیں یا ان کے برابر ہیں، تو وہ اس فتوے سے ایمان سے خارج ہوئے، کافر ہوئے، ٹھیک ہے؟ اب آئے طرح دیکھیں یہ دلائل جو پیش کر رہا ہے شہنشاہ نقوی، اس نے دلائل کون سے پیش کیے ہیں تو ذرا وہ دیکھیں یہ دلائل کون سے پیش کر رہا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا العلماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، پیغمبر تو ایک سے زیادہ کو چاہتے ہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہو۔ علماء جمع ہے، یا علماء کی فہرست تم بتاؤ یا شہادہ معصومین کے نام ہم بتاتے ہیں۔ دوسری حدیث سن لیجئے، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو یہ چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم کو آدم کے علم کو دیکھے، جو یہ چاہتا ہے کہ ابراہیم کی خلقت کو دیکھے، جو یہ چاہتا ہے موسیٰ کی ہیبت کو دیکھے، جو یہ چاہتا ہے عیسیٰ کی طہارت کو دیکھے، جو یہ چاہتا ہے انبیاء کرام کے کمالات کو دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ اپنے نظریے پر شہنشاہ نقوی نے سب سے پہلے ایک روایت پیش کی ہے، وہ روایت ایک تو پڑھ غلط رہا ہے۔ کون سی روایت ہے؟ روایت یہ ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، لیکن یہ پڑھ رہا ہے کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، حالانکہ جو الفاظ نقوی پڑھ رہا ہے شہنشاہ وہ کسی کتاب میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو الفاظ یہ پڑھ رہا ہے وہ نہیں ہے، لیکن جو الفاظ ہیں اس کی ذرا وضاحت سنیں۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہے وہ انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جھوٹی اور موضوع روایت ہے۔ تذکرۃ الموضوعات میں علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ نے اس کو موضوع لکھا ہے، اور ایسے ہی موضوعات الکبریٰ میں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ جھوٹی روایت ہے۔ تو یہ جھوٹی روایت کا سہارا لے کر ایک غلط عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کتابوں سے روایت پیش کر رہا ہوں میں، بڑی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جو موضوع روایت پیش کر رہا ہے۔ دوسری بات، اس کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں انبیاء بھیجے جو تبلیغ کرتے تھے، اللہ کا احکام پہنچاتے تھے، برائی سے روکتے تھے، بھلائی کا حکم دیتے تھے، یہ کام نبیوں والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام جو نبیوں والا ہے یہ کام میری امت کے علماء کریں گے۔ اس سے مراد صرف یہ ہے، نہ یہ کہ انبیاء کے درجے تک علماء پہنچ گئے، اس سے یہ مطلب نہیں ہے، یعنی انبیاء والا کام علماء کریں گے، یہ مطلب ہے صرف، بس، ٹھیک ہے؟ ایک تو روایت جھوٹی موضوع ہے، دوسرا کیا؟ دوسرا یہ کہ انبیاء والا کام میری امت کے علماء کریں گے، بس اتنا ہے، درجے کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہ روایت پڑھ رہا ہے کہ من اراد ان ينظر الى آدم في علمه ونوح في فهمه وابراهيم في حكمه ويحيى بن زكريا في زهده وموسى بن عمران في بطشه فلينظر الى علي بن ابي طالب، کہ جس کو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا ہو، نوح کو اس کے فہم میں دیکھنا ہو، ابراہیم کو اس کی حکمت میں دیکھنا ہو، یحییٰ بن زکریا کے اس کے زہد میں دیکھنا ہو، موسیٰ کے اس کے ہیبت میں دیکھنا ہو، تو علی بن ابی طالب کو دیکھے۔ یہ روایت پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی موضوعات ابن جوزی رحمہ اللہ میں واضح لکھا ہوا ہے، جلد نمبر 1 پیج 370 واضح لکھا ہوا ہے کہ ھذا حدیث موضوع، یہ جھوٹی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ تفسیر بحر المحیط علامہ ابن حیان ابو حیان اندلسی واضح کہتے ہیں جلد نمبر 3 پیج 190 میں کہ اما الحدیث الذی استدل به فموضوع لا اصل له، ایک شیعہ نے یہ حدیث پڑھی تھی، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، جھوٹی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، ٹھیک ہے؟ تو جھوٹی حدیث پڑھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں روایت پڑھ رہا ہوں کتب اہل سنت کی، تو یہ تو ان کا حال ہے۔